ابھی مخدوم پاک پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور آپ کی پیدائش سے 100 سال پہلے اجمیر کے راجہ اعلان کر رہے ہیں جب خواجہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی مسند پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب بیٹھے، ابھی مخدوم اشرف پیدا بھی نہ ہوئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اعلان کرتے ہیں میرے سلسلے چشت میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا جو پوری کائنات میں سلسلے چشت کو پھیلائے گا۔ جب خواجہ قطب کا انتقال ہوتا ہے، اب مسند پر کون بیٹھتا ہے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ کون نظام الدین اولیاء؟ کہ جن کی محفلوں میں، جن کی محفل میں آنے والے اگر مفتی کمنٹ کر لے عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے، ریاضتیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے؟ حضرت موسیٰ سوہاگ، جن کی مزار گجرات میں ہے، اور ایک مزار نہیں ہے، 4 قبریں ہیں، 1 2 3 4 قبر ہے۔ ایسے ولی جیسے آپ کو لوگ دفن کر کے جاتے تھے، ملفوظات میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واقعے کو، دفن کر کے جاتے تھے، آپ اپنے ایک ہاتھ کو نکالتے تھے، کہتے بھائی کہاں چلے گئے، مجھے دفن تو کرو، تو پھر لوگ آ کر کے مٹی ڈالتے تھے، پھر جیسے لوگ پلٹتے تھے، پھر آپ قبر سے ہاتھ نکالتے تھے، ارے بھائی مجھے دفن تو کرو۔ ایسے 4 قبریں بنی۔ جب دین مکمل ہوئے تو لوگ گئے شاہ عالم کی بارگاہ میں۔ شاہ عالم کون ہے؟ وقت کے غوث ہے، وقت کے غوث ہے۔ شاہ عالم کا مختصر تعارف ایسے سمجھے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعے کو، شاہ عالم ہم شبیہ سرکار دو عالم، ہم شبیہ سرکار دو عالم۔ یہ کیسے ہوا دوستو؟ حضرت سرکار شاہ عالم آئندہ آباد میں اگر آپ جائیں گے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس پلنگ پر بیٹھ کر کے آپ مدرسے کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، آپ کچھ دن تک مدرسے میں نہ آئے، لیکن بستر مرض پر آپ اپنے پلنگ پر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میرے بیمار ہونے سے میرے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، میرے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، میرے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، جب ہفتے 10 دن کے بعد جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، آپ آ کر کے درسگاہ پر بیٹھے، اسی مسند پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد بچوں سے کہا سبق پڑھاؤ، سبق پڑھو، تو بچوں نے پڑھانا شروع کیا، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ 10 دن آگے کا سبق سنا رہے ہیں۔ حضرت شاہ عالم پوچھتے ہیں میں نے تو یہاں تک پڑھایا تھا، یہ اتنے آگے تم لوگ کیسے چلے گئے؟ بچے کہتے نہیں حضور، آپ تو ہمیشہ پڑھانے آتے تھے، آپ پڑھانے آتے تھے۔ شاہ عالم پھر کہتے نہیں بیٹا، میں تو بیمار تھا، میں تو گھر پر تھا، میں تو 10 دن یا ہفتہ آیا نہیں تھا، تمہیں پڑھایا کس نے؟ بچوں نے کہا نہیں حضور، آپ تو ڈیلی آتے تھے، آپ ڈیلی آتے تھے۔ حضرت شاہ عالم نے جب تیسری بار پوچھا، بچوں نے اصرار کیا نہیں حضور آپ آتے تھے۔ جب بچوں نے یہ زور ڈالا آپ آتے تھے، شاہ عالم مراقبے میں چلے گئے اور عرض کیا کہ میری جگہ کون پڑھاتا تھا؟ تب تک میرے آقا مدینے منورہ کے تاجدار فرماتے میرے فرزند، جب تم بیمار تھے تمہاری بے چینی کو دیکھ کر کے میں مدینے سے تمہارے بچے کو پڑھایا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے! زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ میں مدینے سے بچوں کو پڑھانے آتا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت شاہ عالم ہم شبیہ سرکار دو عالم، یعنی 1 ہفتے تک بچے پڑھتے رہے، بچے کو پتا نہ چلا کہ شاہ عالم پڑھا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم۔ میرے دوستو، وہ شاہ عالم ہیں جن کی مزار شریف بھی گجرات احمد آباد میں ہے، بڑی پیاری جگہ ہے، زیارت کرنے ایک بار جاؤ آپ لوگ بھی، بہت متبرک جگہ ہے، اس کے بے شمار کرامت ہے۔ جو گجرات میں دنگا ہوا تھا، بڑے بڑے معاملات وہاں پیش آئے تھے۔ بہرحال تو دوستو، حضرت شاہ عالم تک خبر گئی کہ موسیٰ سوہاگ کو ہم دفن کر رہے ہیں، ہاتھ نکال کے باہر آ جا رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ عالم اپنی مسند سے اٹھ کر کے گئے، کہا اے موسیٰ سوہاگ کیا چاہتے ہو، پورا احمد آباد لے لو گے؟ ہمارے لیے بھی تو جگہ رکھو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ سوہاگ نے کہا حضور آپ کا حکم سراخوں پر ہے۔ ایسے 4 مزار آپ کی بن گئی۔ کتنی؟ 4 مزار شریف بنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں قبر میں جانے بعد مر گئے ہیں، ان کو لے کے احمد آباد لے کر کے جاؤ، اللہ اللہ اللہ، کہو جب حضور کے غلام
آج تک زندہ ہے، تو جب غلام کی زندگی یہ ہے تو آقا کی لال کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستو، وہ موسیٰ سوہاگ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، اور آپ پیر کی تلاش میں نکلے۔ اس کی تلاش میں؟ پیر کی تلاش میں نکلے۔ آج تو آپ لوگوں کو تلاش کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، پیر خود تلاش لیتے ہیں۔ لیکن دوستو، اسی لیے قدر نہ رہ گئی، نہ تو پیر کی تلاش میں مخدوم پاک نے 12 سال سفر کرتے چلے گئے، تب جا کر کے جب مرشد ملتا ہے نا تو پکڑ میں آتا ہے معاملہ۔ میرے دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کوئی محبوب الہی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں تم امیر خسرو بن جاؤ، محبوب الہی بھی مل جائیں گے۔ جی سبحان اللہ۔ امیر خسرو بننا نہیں ہو، محبوب الہی کی تلاش ہو۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ سوہاگ کو پیر کی تلاش ہوئی، فراغت ہو گئی مدرسے سے، چلو پیر کو تلاشتے ہیں۔ اس زمانے میں نام تھا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا۔ اس کا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، آپ بدایوں شریف کے ہیں، بدایوں میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور حضور غریب نواز کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ کتنے؟ چوتھے خلیفہ ہیں۔ محبوب الہی اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، الحمدللہ۔ تو گئے، عالم تھے، مفتی صاحب تھے، تو جب گئے بڑا نام سنا تھا نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ جب اس بارگاہ میں گئے تو کیا دیکھا کہ امیر خسرو کلام پڑھ رہے ہیں، محبوب الہی جھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ جھوم رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ سوہاگ نے سوچا یہ کس ناچنے والے کے پاس میں آ گیا؟ نعوذ باللہ۔ کیا دماغ میں بات آئی؟ آج بھی مولویوں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ میں ان کو سمجھاتا ہوں، ناچنا اور ہے، جھومنا اور ہے۔ یہ مولانا صاحب نے تقریر کیا سنی عالم نے کہ تم لوگ محفلوں میں جھومتے ہو، ناچتے ہو، یہ سب ہے۔ انہوں نے تقریر شروع کی تھی، جھوم جھوم کے درود پڑھو۔ تقریر شروع کیا ہے، جھوم جھوم کے درود پڑھو، اور جھومنے کے خلاف بیان کر رہے تھے۔ جی تو میں تو تھوڑا لیٹ پہنچا تھا نا، تو اسی ٹائم پوچھتا حضرت جھومنا یہ کون سا درود میں، اور جس جھومنے کے خلاف آپ وہ کون سا جھومنا ہے؟ تو کہا کس ناچنے والے کے پاس میں آ گیا؟ اتنا سوچنا تھا۔ عالم تھے، عالم ربانی تھے حضرت موسیٰ سوہاگ۔ اب اتنا کمنٹ کیا، ان کے دل میں بےقراری سے مچ گئی، مزہ نہیں آ رہا زندگی میں، نماز پڑھنے لذت نہیں مل رہی ہے۔ پھر سوچا چلو حج کر لیتے ہیں۔ حج کرنے گئے، کوئی لذت نہیں مل رہی ہے۔ جیسے ابھی آپ لوگ درگاہ جاتے ہو، ایک چیز بتا دیں، آستانے جاتے ہو پلٹ کے آ جاتے ہو۔ ایک ہوتا ہے آپ گئے، جیسے اندر انٹر کیا اور آپ کی باڈی وائبریٹ ہوئی، یعنی روحیں سب کھڑے ہو گئے، ٹھنڈک لگتی ہے، لگی کہ نہیں کبھی؟ تو سمجھ جانا آپ کا جانا کامیابی۔ اور اگر کچھ نہیں ہوا باڈی میں تو سمجھ جاؤ آپ خالی اسے گھوم گھام کے چلے آئے۔ یہ جو جس کو ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہی روحیں کھڑے ہو جائیں، یا باڈی میں ٹھنڈک لگ جائے، یا کپ کپی آ جائے، تو اپنی قسمت پر ناز کرنا، اس ولی کی توجہ تم پر پڑی ہے، اس ولی کی توجہ پڑی ہے۔ اور اگر ایسے گئے چلے آئے تو صرف تمہارا جانا آنا ہوا، نہ ان کی نظر تجھ پر پڑی، نہ تیری نظر ان پر پڑی۔ دوستو یہ یاد رکھنا، جیسے ہی کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ اور اگر کرنٹ لگ جائے تو وہیں کھڑے ہو جاؤ پھول لے کر کے، پھر آگے آگے مت بڑھو، وہیں سے بھی دعا مانگنا شروع کر دو۔ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، جب ان کی نگاہ اٹھتی ہے، ہم گنہگار کا جسم برداشت نہیں کر پاتا، اسی لیے ساری باڈی کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کبھی یہ محفل، کبھی کوئی ولی کی بارگاہ میں وہیں کھڑے ہو جاؤ، پھر کوئی دھکا مارے تو غصہ مت کرو، کوئی ناراض ہو، کوئی پکڑ کا ہٹا دے، کوئی ہٹا دے تو ہٹ جاؤ، جب تک کوئی ہٹائے نہیں وہیں ڈٹ کے کھڑے رہو، سمجھو تیرا کام وہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ سمجھے میری بات کو؟
काबे को पा करके चिपकना कामयाबी नहीं है, काबे में रहना कामयाबी नहीं है। अगर काबे में रहना कामयाबी है तो अबू जहल कितना बड़ा कामयाब होता, अबू लहब कितना बड़ा कामयाब होता। पता क्या चला, काबे में रहना कामयाबी नहीं है, काबे वाले का बन जाना। काबे वाले का बन जाना। जब तुम काबे वाले के बन जाओगे तो जब हसन बसरी गए हज करने के लिए हरम में दाखिल हुए, देखते हैं हरम तो है, काबा मौजूद नहीं। अर्ज करते अल्लाह इतनी दूर से चलते चलते आया हूँ, काबा कहाँ है? रब फरमाता है हसन, काबा मेरी बंदी राबिया बसरिया के तवाफ के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। तो काबे वाले के बन जाओ, काबे वाले के बन जाओ तो काबा तेरा बन जाएगा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मेरे दोस्तों, अब लज्जत खत्म हो गई, बेचैनी बेकरारी है। हज में गए, गैर से निदा आती है, मूसा तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अब बड़े परेशान हुए, हुजूर की बारगाह में गए, कहा हुजूर कौन सी गलती मुझसे हो गई? गैर से निदा आती है, अगर तुम अपने रब को राजी करना चाहते हो तो उसके महबूब की बारगाह में उसी हालत में जाओ जिस हालत में तुमने कमेंट किया था। तो मूसा सुहाग को बोला, और लिखने वाले आला हजरत हैं। कौन लिख रहे हैं? सुभान अल्लाह। हजरत मूसा सुहाग हिंदुस्तान आए, औरतों का कपड़ा पहना। कौन सा कपड़ा? औरतों का। थे मुफ्ती, आगे औरत के लिबास में, यानी रब जिसको जिस हालत में जैसे मिल जाए आए उसी लिबास में, औरत के लिबास में। और फिर महबूब इलाही की बारगाह का रुख किया, जैसे रुख करना था। फिर देखा खानकाह में पब्लिक बैठी है, अमीर खुसरो कलाम पढ़ रहे, महबूब इलाही झूम रहे हैं, सुभान अल्लाह, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। अब मूसा सुहाग मुफ्ती बन के नहीं, अब सूफी बन के आए हैं। उसी झूमने की हालत में महबूब इलाही इशारा करते हैं, ऐ मूसा इधर आओ, और अपने सीने से लगा करके खुद भी झूम रहे हैं, मूसा को भी झुमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहे हैं, मूसा को भी झुमा रहे हैं। उसके बाद से पूरी जिंदगी मूसा सुहाग औरत के लिबास में अपनी जिंदगी को काटे। और अल्लाह इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि अहमदाबाद में कहत शाली पड़ी, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लोग हजरत शाह आलम के पास गए, कहा हुजूर दुआ फरमा दे, बारिश हो जाए। कहा सुनो, इस शहर का निजाम तो अल्लाह ने मूसा सुहाग के हवाले किया है। इसके हवाले मूसा सुहाग के हवाले किया है। जाओ मूसा के पास चले जाओ और उनको मेरा सलाम कहना, और उनसे कहना कि तुम लोग किस मजबूरी के तहत उनके पास आए हैं। जब अल्लाह बंदा जब अल्लाह का हो जाता है, इस पर गौर करना, बंदा अल्लाह का हो जाता है। लोग पहुंचे मूसा सुहाग के पास, कहा हुजूर शाह आलम ने भेजा है, बड़ी दुश्वारी हो रही है, करम फरमा दे, बारिश के लिए दुआ फरमा दे। मूसा सुहाग कहते हैं तुम मेरे पास क्यों आए हो? मेरी तो उसके साथ बनती नहीं है। मेरी तो उनके साथ बनती नहीं है, उसके साथ यानी अल्लाह के साथ बनती नहीं है। तो लोग हंसने लगे, कैसी बात आप कर रहे? कहा हाँ भाई मेरी नहीं बनती है। कहा हुजूर फिर भी आप दुआ कर दे। कहा तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है? मेरी उसके साथ नहीं बनती है, और जो मैं कहूंगा उसका वो उल्टा करता है। कहा अरे हुजूर हम पर तो करम फरमा दे। कहा ठीक है, आपने अपने लिबास को उतारा, साड़ी पहनी थी, साड़ी को उतारा, और उतारने के बाद कहा लो मेरे इस कपड़े को पकड़ो और इसे भिगो करके सुखाने डाल दो आसमान के नीचे। देखना वो मेरे कपड़े को सूखने नहीं, वो मेरे कपड़े को सूखने नहीं देगा, क्योंकि मेरी उससे बनती नहीं है। लोगों ने ले लिया, लेने के बाद कपड़े को भिगोया, और भिगोने के बाद सख्त धूप के नीचे, आसमान के नीचे अपनी छत को ऊपर सुखाने डाला। जैसे डालना था, बादल आया और बारिश बरसना शुरू हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम,
बरसना शुरू हो गई। अब इतनी बरसी कि लोग बारिश से परेशान हो गए। फिर गए शाह आलम के पास, हुजूर बारिश को रुका दे। कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मूसा सोहाग के पास जाओ। लोग गए, हुजूर बारिश को रुका दे, लोग मर रहे हैं, खेत खलियान खराब हो रहे हैं। मूसा सोहाग फरमाते हैं मैंने तो बारहा कहा है, मेरी उसकी बनती नहीं है, वो मेरे कपड़े को सूखने नहीं देगा। ऐसा करो मेरा कपड़ा हटा दो, जैसे हटाना था धूप आ गई। ये मूसा सोहाग का आलम है। जब मूसा सोहाग अहमदाबाद की धरती पर प्यासों को इस तरह पानी पिला सकते हैं, अब चलो आमिना के लाल की बारगाह में। जो मूसा सोहाग आमिना के लाल के उम्मती है, गुलाम है, खाक पाए मुस्तफा है। जब खाक पाए मुस्तफा की रहमत का अंदाजा ये है, तो मुस्तफा की रहमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसीलिए इमाम इश्क मोहब्बत अर्ज करते हैं